یہ تیرا کمی والا کہتا ہے کہ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا صدیق، تو صدیق ہے، نبی نہیں بولتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے. نبی کا ابو بکر کو صدیق کہنا ایسے ہے جیسے اللہ نے صدیق کہا ہے. شیعہ کتابوں سے ایک ایک فقرہ نقل کرتے ہیں، پوری طرح نقل نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ بھئی اس میں ابو بکر عمر کی کوئی ایمان ہے. اب بیچارے مولوی صاحب آپ کے در ہیں، کہتا ہے تفسیر قمی میں آئے غار میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو صدیق بولا ہے. یہ صدیق بولا ہے، پوری روایت تو پڑھے نا. یہ کتاب تفسیر قمی جزء اول، یہ صفحہ نمبر 290 سورہ توبہ کی تفسیر ہے. ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں لما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في الغار قال لفلان كأني انظر الى سفینة جعفر في اصحابه يقوم في البحر وانظر الى الانصار محتسبين في افنيتهم. انہوں نے کہا کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں، میں چشم نبوت سے ابھی دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پردے غیب ہٹا دیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر علیہ السلام، جعفر الطیار، وہ نجاشی کی طرف، حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، کشتی میں بیٹھے ہیں، کشتی میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہے، کشتی میں موجوں پہ سوار ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انصار جو ہے ہمارے انتظار کر رہے ہیں، اپنے گھروں کے دروازوں پہ بیٹھے ہمارے انتظار کر رہے ہیں. تو اس وقت قال فلان، اس ابو بکر نے کہا وہ تراہم یا رسول اللہ، باقی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ قال نعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جی مجھے نظر آ رہا ہے، سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں. قال فارنیہم، اور اس نے کہا مجھے بھی دکھاؤ. فمسح عینیہ فراہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ابو بکر کے آنکھوں پہ مس کیا. ابو بکر نے بھی دیکھ لیا، دیکھا کہ جعفر علیہ السلام، جعفر تیار کشتی پہ سوار ہیں، حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، موجیں دریا کی موجیں، انصار مدینے میں بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لا رہے ہیں. جب اس نے یہ دیکھا تو قال فی نفسی الان صدقت انک ساحر، اس نے کہا اب مجھے یقین آ گیا کہ مکے والے سے ہی کہہ رہے تھے آپ جادوگر ہیں. اس نے مجھے دل میں کہا، اب مجھے مکے والے کہتے تھے کہ یہ شخص جادوگر ہے، اب تو میں نے اس کا جادو دیکھ لیا، ٹھیک ہے نا، اب میں نے تصدیق کی کہ یہ جادوگر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت صدیق. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مذاق کے طور پر، استہزاء کے طور پر، جیسے کوئی آدمی پاگل ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں اے سمجھدار، کوئی آدمی بہت جاہل ہو نا، اس کو کہتے ہیں پروفیسر صاحب آ گئے، تو اس کے مسخرے کے لیے، استہزاء کے لیے کہتے ہو نا، اس کی تائید کے لیے تو نہیں کہتے کہ واقعی پروفیسر یا عاقل ہے. اور یہ قرآن مجید میں اس کو ادب میں، ادبی ادب میں کہتے ہیں الاستعارہ بالعلاقۃ الضدیہ، استعارہ ہوتا ہے علاقہ ضدیہ کے ساتھ. قرآن مجید میں اشعار میں یہ بہت زیادہ ہے. ملاحظہ کریں، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسی من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم. ذق، جہنم میں ملائکہ مارتے ہیں گناہگار کو اور کہتے ہیں کہ آپ چکیے نا، نوش فرمائیے، انک انت العزیز الکریم، آپ تو بڑے صاحب عزت، بڑے کرم والے آدمی ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں. تو یہ ملائکہ جو اس کو کہتا ہے انک انت العزیز الکریم، ان کی اس کی مذاق اڑانے کے لیے، اس کے تمسخر کے لیے. تو آپ نے تفسیر قمی سے جو روایت نقل کی پوری کیوں نقل نہیں کی ہے علامہ صاحب؟ جیسے میں نے نقل کرتا ہوں نا پوری عبارات آپ کی کتب سے، آپ نے کیوں نقل نہیں کیا؟ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق بولا ہے، لیکن اس کا مقصود نہیں تھا کہ یہ صدیق ہے، اس کا مقصود یہ تھا کہ یہ شخص کیا ہے، اس نے کفار کی تصدیق کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساحر جادوگر ہیں، اس کی تصدیق کیا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی تھی. اچھا اصلی صدیق کون ہے؟ آپ کی اپنی کتابوں سے میں دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 49 میں. یہاں پہ عباد ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں قال علی علیہ السلام سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا انا عبد اللہ اخو رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں. وانا الصدیق الاکبر، صدیق اکبر صرف میں ہوں. لا یقولها بعد الا کذاب، میرے علاوہ اس کا ادعا کرے گا کہ فلان بھی صدیق اکبر ہے، یہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، صدیق نہیں ہوگا. صلیت قبل الناس ل7 سنین، کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، اللہ کا عابد، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے 7 سال تک کوئی مسلمان نہیں ہوا، میں تھا. اور یہ آپ کی کتاب میں، یہ کتاب ہے مصباح الزجاجہ بزوائد فی زوائد ابن ماجہ، ملاحظہ کریں اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں اور اس کے کہتے ہیں اسناد صحیح رجال ثقات. آپ کو اپنی کتاب میں اس امت کے ہارون نے کہہ دیا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ صدیق اکبر میں ہوں. تو ٹھیک ہے نا، صدیق اکبر ہر ایک کو آپ نہیں بنا سکتے کہ فلان بھی صدیق ہے، فلان بھی صدیق ہے. اچھا، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ابو بکر صدیق ہوتے نا، صدیق ہوتے تو خود اعتراف نہ کرتے کہ اپنی زبان کی وجہ سے وہ ہلاکت کے دہانے پہ پہنچ گئے. یہ کتاب ہے موطأ مالک، الموطأ لامام مالک ابن انس، اردو ترجمے کے ساتھ. ملاحظہ کریں زید ابن اسلم نے اپنے والد ماجد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس آ گئے تو اپنی زبان کھینچ رہے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، اللہ آپ کو معاف کرے، ٹھہریے مت کرو، رک جاؤ بھائی، زبان بیٹھ کے زبان کھینچ رہا ہے. اور حضرت ابو بکر نے کہا اسی نے مجھے تباہی کے دہانے پہنچا دیا نا. اس نے خود اعتراف کیا نا صحیح سند میں کہ اس کی زبان کی وجہ سے وہ تباہی کے دہانے پہ وارد ہو گیا. پر صدیق تو نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولا ہوگا اس نے.
تبھی جو گناہ کی زبان کی گناہیں ہوں گے نا اس کے. اچھا میرے محترم ناظرین، اب واپس آتے ہیں میرے محترم ناظرین کس کی طرف؟ سورہ حجرات کی طرف، کیونکہ اصل موضوع ہمارا سورہ حجرات ہے. سورہ حجرات پر بات کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، ہمارے استدلالات کا جواب ہی نہیں دے رہے. او بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے احترامی کفر ہے. آپ کے بخاری میں، نسائی، ترمذی میں موجود ہے کہ انہوں نے آواز بلند کیا شیخین نے. علامہ صاحب کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے، کسی اشکال کا جواب نہیں دے رہے تھے. او بھائی کوئی بتاؤ نا بھائی کہ ان کے ایمان کو بچاؤ نا. تم آ جاؤ دلیل پہ بات کرو نا جو موضوع مناظرہ ہے. شیعہ کتب سے احادیث تختی کر کے کاٹ کے اپنے مرضی کے نکال لیتے ہو. وہ کتابیں ہمارے پاس ہیں، ہم نے دکھا دی ہے.